أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من لم يعتصم بالله أذلہ اللہ، جو اللہ کو پکڑتا نہیں اللہ اسے ذلیل کر دے، وَأَوْكَلَهُ إِلَىٰ نَفْسِهِ، اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دے، یا تو جان تیرا کام جان. اور فَأَنْسَاهُ اللُّجُوءَ إِلَيْهِ عِنْدَ الْمَخَاطِرِ، خطروں کے وقت وہ اللہ کی طرف پناہ لینا بھول جاتا ہے کہ وَمَا مِنْ أَحَدٍ نہیں کہا، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ کہا، چلنے والی. اس پر ایک مفسر نے بڑا اچھا تفسیرہ کیا ہے کہ الرزق مرتبط بالدب فی الارض، رزق اس وقت ملے گا جب آدمی زمین میں چلے. کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی جب روزی کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے تو ہاتھ پیر کٹا کر کے گھر میں بیٹھ جاؤ، روزی پہنچ جائے گی. وَمَا مِنْ أَحَدٍ نہیں کہا گیا، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ کہا گیا. روزی تلاش کرنے کے لیے ریمو چلو. پتہ یہ چلا کہ توکل نام ہے اس بات کا کہ آدمی اسباب اور تدابیر اختیار کرے پھر اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے. توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی گھر میں بیٹھ جائے اور خوان نعمت آسمان سے اترنے کا انتظار کرے، اس کا نام توکل نہیں ہے. تو گویا کہ وَمَا مِنْ أَحَدٍ نہ کہہ کر کے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ کہا گیا. تو الرزق مرتبط بالدب فی الارض، رزق وابستہ ہے زمین میں رینگنے کے ساتھ. زمین میں رینگو، اپنی کوشش کر ڈالو، اس کے بعد نتیجہ یہ دابہ سے معلوم ہوا. ایک مفسر نے بڑا اچھا تفسیرہ کیا، وہ کہتا ہے اذا خشیت الفقر فتأمل وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقها. اگر تمہیں غریبی کا خوف ہے تو اس آیت کریمہ پر غور کرو کہ روزی کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے، تو تمہیں فقر سے کیا ڈر ہے، غریبی سے کیا ڈر ہے، تنگ دستی کیسے؟ اللہ تبارک تعالیٰ تو پہنچانے والا ہے، اس نے روزی کا ذمہ تو لے رکھا ہے نا. تو اذا خشیت الفقر فتأمل وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقها. جب تمہیں خوف ہو تنگ دستی سے، غریبی سے، تو اس آیت کریمہ پر غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جانداروں کا کہ رینگنے والی چیزوں کے رزق کا ذمہ خود لے رکھا ہے. وَإِذَا خَشِيتَ الْمَوْتَ فَتَأَمَّلْ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اگر موت سے ڈر لگے تو وہ آیت دیکھ لو کہ موت آ گئی تو ایک سیکنڈ نہ آگے ایک سیکنڈ پیچھے موت کا فرشتہ جان نکال کر کے لے کر چلا جاتا ہے. تو اگر غریبی سے ڈر لگے تو یہ آیت کریمہ پڑھو وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اور موت سے ڈر لگے اذا خشیت الموت فتأمل، تو اس آیت کریمہ پر غور کرو وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. موت آ گئی تو ایک سیکنڈ نہیں ادھر نہ ایک سیکنڈ ادھر. قرآن کیسی باتیں کرتا ہے، خوبصورت باتیں کرتا ہے. بعض مرتبہ تو یہ دیکھا گیا کہ پتھر کو جب توڑا گیا تو پتھر کے اندر ایک کیڑا موجود. اللہ اکبر. پتھر ویسے بھی سخت ہوتا ہے، اس کے اندر نہ ہوا جا رہی ہے نہ غذا جا رہی ہے، وہ کیا کھا کر زندہ ہے. پتھر توڑا گیا تو پتھر کے اندر بھی کیڑا نکلا. صفی اورنگ آبادی نے کتنا اچھا کہا ہے، کہتا ہے کسی کا رزق رک سکتا نہیں خلاق اکبر سے، کسی کا رزق رک سکتا نہیں خلاق اکبر سے. صفی پتھر کے کیڑے کو غذا دیتا ہے پتھر سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیڑے کی غذا جو پتھر میں رہ رہا ہے، پتھر ہی اس کی غذا بنا دیا. ہم لوگ پتھر کھائے تو مر جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کیڑے کو پتھر میں رکھ کر کے پتھر ہی کو اس کی غذا بنا دیتا ہے. ہمارا رب کتنا قادر ہے، کتنا علیم ہے، کتنا پاورفل ہے، کتنا ذیشان ہے.
اب میرے پاس تعریف نہیں، اس کی تعریف کیسے میں الفاظ نہیں. آگے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، علی اللہ پہلے لایا، رزقها بعد میں لایا، یعنی ظرف کو مقدم کر دیا گیا. یہ نہیں ہے اللہ کے ذمہ اس کی روزی ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی پر اس کے رزق کی ذمہ داری. نکتہ یہ بھی لا کہ روزی صرف اللہ دیتا ہے، بیٹا وہی دیتا ہے، بیٹی وہی دیتا ہے، 10 روپیہ بھی تو وہی دیتا ہے، 10 کروڑ بھی تو وہی دیتا ہے. اللہ کوئی رزق دینے والا نہیں، یہ اللہ کو مقدم کر کے معلوم ہوا، اللہ ہی پر اس کی روزی ہے. اللہ ہی پر بولے تو پتہ چلا اور کسی پر روزی کی ذمہ داری نہیں. اور ایک نکتہ اور اعلیٰ کہا گیا، جب کہا جائے کہ علیہ دین، میرے اوپر فلاں کا قرض ہے، تو اعلیٰ یہ بتاتا ہے کہ یہ دین اس کے اوپر واجب ہے، یہ قرض دینا ہے اس کو. جب معاملہ اللہ کے ذریعے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے روزی پہنچانے کا جو معاملہ ہے اسے اپنا حق قرار دے دیا ہے. اللہ اکبر. اب جب اس نے اپنا حق قرار دے دیا ہے تو اس کا کسی کے اوپر حق ہو جائے تو وہ اپنا حق ادا نہیں کرے گا. اتنا قادر ہے، اتنا عالم ہے. جب وہ کہہ دے کہ کسی کا میرے اوپر حق ہے تو آدمی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اللہ اپنا حق نہ ادا کرے. یہ آیت کریمہ خالی پڑھ لو، ایک آیت کریمہ، اللہ سے پیار ہو جائے، اللہ سے محبت ہو جائے. ہمارے دلوں کے اندر یہی تو گڑبڑی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت نہیں، اس کے رسول کی محبت. آج ہم اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں. کیا سکھاتے ہیں؟ اے بی سی ڈی وغیرہ. بچے انجینئرنگ کر لو، میڈیکل کر لو، فلاں کر لو، IAS بن جاؤ وغیرہ. آج ہم اپنے بچوں کو ہر تعلیم دیتے ہیں، لیکن ایک تعلیم نہیں دیتے کہ میرے بچے اپنے دلوں کے اندر، اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈال لے. سب کچھ بیکار ہے اگر یہ نہیں. اور قرآن حکیم یہی سکھاتا ہے کہ اپنے دلوں کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھر لو. بلکہ اب پورا جہان تمہارا ہے. اقبال نے کہا نہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. تو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، احدن نہ کر دابہ لایا گیا، اس کا ایک فلسفہ، اور علی اللہ کو پہلے لایا گیا، اس کا ایک فلسفہ، اور علی لایا گیا، اس کا ایک فلسفہ. ایک آیت کے اندر کتنے فلسفے ہیں، کتنے پیغامات ہیں، کتنے ضوابط ہیں، کتنے اصول ہیں. علامہ عبدالعزیز حرانی وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے سامنے گیہوں کے کچھ دانے پڑے ہوئے تھے. لیکن کا واقعہ ہے علامہ عبدالعزیز حرانی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے سامنے گیہوں کے چند دانے پڑے تھے. ایک چڑیا آئی اور گیہوں کا ایک دانہ لے کر کے اڑ گئی. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی چڑیا آتی اور گیہوں کا ایک دانہ لے کر کے پھر اڑ جاتی. کئی بار وہ چڑیا آتی ہے اور گیہوں کے دانے لے کر اڑ جاتی ہے. انہوں نے اس کا پیچھا کیا، یہ چڑیا آخر یہ دانے لے کر کے کہاں جا رہی ہے. دیکھا تو ایک گھونسلے کے اندر ایک اندھی چڑیا اٹھایا، اس کو اندھی تھی، اس اندھی چڑیا کے منہ میں لے جا کر کے یہ چڑیا گیہوں کے دانے ڈال رہی ہے. انہوں نے کہا اللہ یقیناً ہر دابہ کے رزق کی ذمہ داری تو نے لے رکھی ہے. وہ اندھی چڑیا جو کچھ دیکھ نہیں سکتی، کھا نہیں سکتی، زندہ نہیں رہ سکتی، ایک چڑیا کو تو نے رزق پہنچانے کا ذریعہ بنا دیا کہ اس اندھی چڑیا تک تیرا رزق پہنچا. اللہ اکبر. دل دھڑک اٹھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے دل معمور ہو جائے. اگر آدم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کے اوپر غور کر لو. آگے فرمایا گیا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً. جب بھی اللہ اپنی نعمت کا تذکرہ کرتا ہے تو بولتا ہے ہم نے انسان کو اپنی نعمت چکھا دی ہے. اس میں دو باتیں معلوم ہیں، چکھا دینے میں دو باتیں غور کر رہے ہیں. ایک تو عقل یہ کہتی ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہونی چاہیے. یہ کیسے؟
یہ کیسے معلوم؟ اچھا کھانے سے کیسے معلوم ہے مرنے کے بعد زندگی؟ بتا ایک آدمی کو پیاس لگی، پانی دے دو بولتا ہے. اب آدمی کیا کرتا ہے؟ انگلی برتن میں ڈال کر کے پانی نکالتا ہے، لے پی لے. اب وہ ایک بوند اس کی زبان کے اوپر پانی کی پڑتی ہے. اب بتاؤ یہ پانی چکھا اس نے کہ نہیں چکھا؟ اور چکھنے کے بعد پیاس بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ قرآن حکیم کہتا ہر نعمت جب چکھنے کے درجے میں ہے تو تمہاری تو پیاس بڑھ رہی ہے، تمہاری تو بھوک بڑھ رہی ہے. تو پورا پینا ہے نا آپ کو، پورا کھانا ہے نا، بھوکا ہے اسے ایک لقمہ دے دیا جائے تو اس کی بھوک بڑھ جائے گی. پیاسا ہے اس کو ایک قوت پانی دے دیا جائے تو یہ ایک لقمہ اور ایک قوت پانی یہ چکھنے کے درجے میں. چکھنے سے بھوکے کا بھوک کا معاملہ یہ اور بڑھ جائے گا، پیاسے کا معاملہ اور بڑھ جائے گا. تو عقل یہ کہتی ہے کہ جب یہ معاملہ صرف چکھنے تک ہے تو کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں بھرپور پانی ملے، جہاں پیٹ بھر کر کھانا ملے. تو یہ چکھنے کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ ایک دوسرا عالم ہے جہاں پر پورا انتظام ہے. یہاں چکھنے کے درجے میں ساری چیزیں ہیں، وہاں نعمتیں ملنی ہے تو اس سے پیٹ بھر جانے والا ہے. پانی دیا جائے پیٹ بھر، شراب دیا جائے پیٹ بھر، دودھ دیا جائے پیٹ بھر، تمام نعمتیں دی جائے پیٹ بھر کر دی جائے. تو چکھنے سے معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی. آدمی نہیں چاہتا کہ میری تشنگی پوری ہو، میری پیاس مکمل بجھ جائے، میری بھوک مکمل مٹ جائے. یہاں تو چکھایا جا رہا ہے. تو عقل یہ کہتی ہے کہ یہاں جب چکھایا جا رہا ہے تو کوئی عالم ہونا چاہیے جہاں پر پوری بھوک مٹ جائے، جہاں پر پوری پیاس مٹ جائے. اللہ فرما رہا ہے ہماری جنت میں آ جاؤ، پوری بھوک مٹ جاتی، پوری پیاس مٹ جائے، ساری تمنائیں ختم ہو جاتی. دنیا میں تو آدمی ایک تمنا کرتا ہے، تمنا پوری ہو نہیں پانے کی دوسری تمنا سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے. ایک خواہش پوری نہیں ہوئی کہ دوسری خواہش سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے. بقول غالب کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. یہاں تو بڑے بڑے تاجداروں اور بڑے بڑے بادشاہوں کی تمنائیں پوری نہیں ہوئی. اللہ فرما رہا ہے ہماری جنت میں آ جاؤ، مقام تکمیل تمنا اور مکان تسکین عارضی. اگر کوئی جگہ ہے تو ہماری جنت ہے، اس میں آ جاؤ، ساری آرزویں مکمل کر دیتے. اللہ نوجوان چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری شادی ہو جائے جلدی سے. بوڑھے تمنا نہیں ہوتی شادی ہو جائے، پھر لوٹ جائیں جوانی کی طرف. اللہ فرما رہا ہے ہماری جنت میں آ جاؤ، جوانی بھی دے دیتے ہیں، عورتیں بھی دے دیتے ہیں. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. اور ایسے عورتوں سے شادی کرتے ہیں تم نے دیکھا بھی نہیں ہوگا. حور عین تو مکان تکمیل تمنا اور مقام تسکین آرزو، تمام آرزوؤں کی تکمیل کی جگہ، تمام تمناؤں کی تسکین کی جگہ اگر کوئی ہے تو جنت، ہماری جنت میں آ جاؤ. اور وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ سے ایک بات تو یہ معلوم ہے ہر چیز چکھنے کے درجے میں. اور پوری نعمت اللہ کے پاس. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر یہاں چکھنا ہے تو عقل یہ کہتی ہے پیٹ بھر کھانا ہے. عقل یہ کہتی ہے دوسرا عالم ہونا چاہیے، یہاں چکھ لے پیٹ بھر جائے. عقل یہ کہتی ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہونی چاہیے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے قوم کے چھوٹے لوگ، غریب لوگ. اب وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بیٹھے رہتے تھے، عبادتیں پوچھتے تھے، وظائف پوچھتے تھے، اوراد پوچھتے تھے، اللہ کے بارے میں کچھ معلومات کرتے. جو بڑے لوگ آتے تو کہتے تو رسول نہیں ہو سکتا. بولے کیوں؟ بولے ما نراکا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیرے جتنے بھی متبعین ہیں تیرے اوپر ایمان لانے والے سب کے سب اراذل ہیں، چھوٹے لوگ میں سب. اس پر ایک مفسر کا بڑا پیارا تفسیر کہتا ہے عندما تغدو الدنیا معیار التفوق تو یتحول الافضل الى الارذل والتقی الى غبی والرسول الى کاہن. اگر دنیا فضیلت کا معیار بن جائے، ہر چیز کو آپ دنیا کی عینک سے دیکھنا چاہیں تو افضل ارذل دکھے گا.
رسول کاہن دکھے گا، عقل مند بے وقوف دکھے گا، متقی بد کردار دکھے گا. اگر دنیا کو فضیلت کا معیار بنا لیا جائے تو یہی ہوتا ہے. لہذا ہماری عینک کیسی ہونی چاہیے؟ دین کی عینک ہونی چاہیے. اور اس میں یہ فرمایا گیا وما انا بطارد الذین آمنوا، وہ کہہ رہے ہیں ان کو ہٹا دو، ہم آپ کے پاس آتے ہیں. یہ کمینے لوگ ہیں، یہ چھوٹے لوگ ہیں، ان کو ہٹاؤ، پھر آتے ہیں آپ کے پاس. حضرت نوح نے فرمایا وما انا بطارد الذین آمنوا، ایمان لانے والوں کو میں آپ کے پاس سے کیسے ہٹا سکتا ہوں. اللہ اکبر، بڑی پیاری بات کہی انہوں نے. اگر ایک عام ایمان والے کو آپ دھتکار نہیں سکتے تو ایک عالم کی توہین آپ کیسے کر سکتے؟ ایک دائی کی توہین آپ کیسے کر سکتے؟ ایک عام ایمان والے کو آپ اپنے پاس سے بھگا نہیں سکتے. حضرت نوح کہہ رہے ہیں میں نہیں بھگا سکتا. ایک عام ایمان والے کا یہ حال ہے تو ایک دائی کی توہین اور ایک عالم کی توہین یہ کتنی بری بات ہے. اور اس کے بارے میں شریعت نے مذمت کے جو کلمات کہیں وہ آپ دیکھ لیجیے. نوح علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، پیاری بات کہی جا رہی ہے کہ بتا دیا گیا کہ عذاب آنے والا ہے. یہ جتنے بھی بد کردار اور بدعمال اور ایمان سے بے بہرے لوگ، ان کو پانی میں ڈبو کر کے ہم مارنے والے ہیں. اور ایمان والوں کے لیے پانی سے نجات پانے کے لیے کشتی بنا لو. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، وہ کشتی بنا رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب بھی ایک جماعت آتی تو مذاق اڑاتی ہے. یہاں کہیں ندی ودی نہیں ہے، خشکی میں چلائے گا یا ہوا میں اڑائے گا. بھئی آس پاس پانی نہیں ہے، آس پاس دریا نہیں ہے، یہ جو کشتی تو بنا رہا ہے یا ہوا میں اڑائے گا یا زمین پر چلائے گا، کائے کے لیے بنا رہا ہے؟ مذاق اڑاتے. اور نقطہ یہ بتایا گیا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، وہ کشتی بنائے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کوئی اچھا کام آپ کریں، کوئی مذاق اڑانے لگے تو اچھے کام کو مت رکو، کرتے رہو. یہ مضارع لا کر کے بتایا گیا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، وہ کشتی بناتے جا رہے ہیں. اس لیے کہ مضارع میں استمرار اور تجدد ہوتا ہے، بناتے جا رہے ہیں. قوم مذاق اڑاتی جا رہی ہے اور یہ کشتی بناتے جا رہے ہیں. ایک نقطہ یہ ملا کہ آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہو، اگر کوئی مذاق اڑائے تو آپ اچھے کام کو اس کے مذاق اڑانے کی وجہ سے مت روکو. یہ نقطہ ملا اور یہ فلسفہ ہے شریعت کا. اچھا، جب ان کے پاس سے وہ لوگ گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے. نقطہ یہ ملا کہ کوئی آپ کا مذاق اڑائے تو یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ غلط ہیں. دیکھو یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، اس کا مطلب حضرت نوح غلط نہیں کیا. اس کا مطلب اگر کوئی آپ کا مذاق اڑائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غلطی پر ہیں. صحیح ہے اگر آپ کا کام صحیح ہے، لہذا اپنے کام کو مت روکیے کسی مذاق اڑانے والے کی مذاق سے. اور عذاب کی ابتدا کی جو بات کہی ہے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، تو میرے پہلے سے کھڑے ہو گئے. کہا حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، جب ہمارا عذاب آ گیا تو تنور ابل پڑا. جانتے اس پر مفسر نے کیا تفسیر کیا؟ اللہ فرماتا ہے استطیع الانتقام منک، استطیع الانتقام منک بطریقۃ التی لا تتوقعها، میں تم سے ایسے طریقے سے بدلہ لے سکتا ہوں، انتقام لے سکتا ہوں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. آدمی کیا سوچ سکتا ہے کہ تنور جس میں روٹی پکائی جاتی ہے اس سے پانی ابلنے لگے گا؟ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کا مطلب عذاب ایسی جگہ سے بھی آ سکتا ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ عذاب یہاں سے آ سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اللہ نے فرمایا استطیع، مفسر تفسیرہ کرتا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے استطیع الانتقام منک بطریقۃ التی لا تتوقعها، میں ایسی چیز سے یا ایسے طریقے سے میں تم سے انتقام لے سکتا ہوں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. تنور سے آدمی سوچ سکتا ہے کہ پانی ابلنے لگے یا روٹی پکائی جا رہی ہے. اور ایک نکتہ اور، تنور سے کیا ملتا ہے؟ پیٹ کی غذا، بھوک کا مداوا. تنور سے روٹی نکلی تو آدمی کھائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیٹ کی جگہ جس سے وہ پیٹ بھر رہا تھا، اللہ کی نافرمانی کی تو جس سے پیٹ بھر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیٹ بھرنے کی جگہ کو عذاب کا بنا دیا.
یہ مت سوچو کہ ہماری دکان ہماری حفاظت کرتی ہے، اسی دکان کو تمہارے لیے عذاب بنا دے گا. کہاں ہیں آپ؟ دنیا ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں. جی جی کہا کہ جلدی جلدی چڑھ جاؤ، تنور ابل پڑا. حضرت نوح نے کہا جلدی جلدی کشتی میں سوار ہو جاؤ. تھوڑے لوگ وما آمن معه الا قليل، بہت اچھا تفسیر ہے مفسر کا، وہ دیکھو. سارے لوگ بھر بھرا کر کے کشتی میں بیٹھ گئے. جانوروں کو آواز دی، سارے کے سارے جانور آ گئے، بیٹھ گئے، ورنہ جانوروں کی نسل ختم ہو جاتی. اب اس پر مفسر کا تفسیر ہے. وَنَادَى نُوحٌ الْحَيْوَانَاتِ مَرَّةً فَرَكِبَتِ السَّفِينَةَ وَقَضَىٰ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا يُنَادِي الْبَشَرَ فَاخْتَارُوا الْغَرَقَ. کہا کہ حضرت نوح نے ایک دفعہ حیوانوں کو آواز دی تو سب کشتی میں آ گئے، اور ان کو 950 سال تک بلاتے رہے. انہوں نے غرق ہونا پسند کیا، ڈوب جانا. جانوروں نے پسند نہیں کیا کہ ڈوب جائے، جلدی سے کشتی میں آ گئے. اور ان لوگوں کو 950 سال تک سمجھاتے رہے صحیح ہو جاؤ، درست ہو جاؤ. درست نہیں، انہوں نے غرق کو پسند کیا، سارے کے سارے غرق کر دیے. جانور اچھا ہے، انسان اچھا. اگر اللہ کی بات مان لے، نبی کی بات مان لے تو جانور اچھا، نبی کی بات نہ مانے تو کتے سے بھی بدتر ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال دی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے جیسی ہے، کتے جیسے لائک اے ڈاگ، کتے کی طرح ہے وہ. کتے کی ایک عادت ہے، اس کا نیتا کون معلوم ہے؟ اس کی آنکھ نہیں ہے، اس کا نیتا اس کی ناک ہے. ہر اچھی بری چیز کو وہ ناک سے سونگتا رہتا ہے، وہ ناک سے دیکھتا ہے، آنکھ سے نہیں دیکھتا. اتنا عجیب و غریب مخلوق، اتنی عجیب و غریب مخلوق. ہر گندی اور اچھی جگہ پہ جاتا ہے اور اپنی ناک گزرتا رہتا ہے نا، پوک ہز نوز، ناک گزرتا رہتا ہے. تو اس کی رہنما، اس کی قائد اس کی آنکھ نہیں، ناک. تو اگر مان لے رسول کی بات تو حیوان اچھا، نہ مانے تو انسان کتے سے بھی بدتر. تبھی تو کہا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین میں پہنچتا ہے تو اچھا، لیکن نہ مانے تو اسفل سافلین. سامنے بیٹا ڈوب رہا ہے، موجیں پہاڑ جیسی. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. اسٹائل بولنے کی اللہ سبحان من هذا كلامه. دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں لوگ پڑھتے ہیں، بہت سارے الفاظ ہیں، ورڈز مل کر سینٹینس بنتے ہیں، جملے بنتے ہیں. کوئی جملہ پڑھ کر کے اتنا مزہ آتا ہے جتنا یہ کلام مزہ دیتا ہے دل. اور ادب کہہ رہا ہے کہ یہ موجیں جو ہیں پہاڑوں جیسی ہیں، یہ تشبیہ ہے. ادب پڑھو آپ، میٹافارز پڑھو. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ. بیٹا ڈوب رہا ہے ایک طرف تاکہ میرے بچے کشتی میں آ جاؤ. وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ مت رہو، انکار کرنے والوں کے ساتھ مت رہو. جواب پہ کیا کہنے لگا معلوم ہے؟ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ. وہ جو ماؤنٹین دکھ رہا ہے جوتی، وہ ماؤنٹین جو دکھ رہا ہے میں وہاں پناہ لے لوں، وہ پہاڑ مجھے پناہ دے. پہلی بات، اس کے بعد دوسری بات، دو نقطے. سعود شریم، شیخ سعود شریم جانتے ہیں کون ہے؟ سعودی عرب کے لاجواب عالم دین. آپ نے ان کے بارے میں پڑھا نہیں جانتے. اتنے متقی ہیں کہ تمام علماء اور پوری سعودی عرب کے محبوب ہیں. پورا سعودی عرب ان سے محبت کرتا ہے. اتنا بڑا عالم. اور جانتے ہیں ان کی محبت کی شاید وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کے نکتے بہت اچھے بیان کرتے ہیں. جی قرآن حکیم پر بڑی گہری نظر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عوام تمام علماء کو محبوب بنا. قرآن حکیم پر غور کر ان کا نکتہ ہے.
شیخ سعود الشریم کیا بولتے ہیں؟ من لم یعتصم باللہ، ایک مومن ہی بول سکتا ہے. کیا کیسے کیسے اللہ کے بندے جس کی وجہ سے بھی قیامت نہیں آ رہی ہے. من لم یعتصم باللہ، جو اللہ کو پکڑ نہ لے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں جودی کو پکڑ لوں، پہاڑ کو. یہ کہہ رہے ہیں من لم یعتصم باللہ، جو اللہ کو نہ پکڑ لے اذلہ اللہ، اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے. اوکلہ الی نفسی، اور اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. فانساہ اللجوء الیہ عند المخاطر، تو خطروں کے وقت وہ اللہ کی پناہ ڈھونڈنا بھول جاتا ہے. بڑا آدمی ہے، کتنی بڑی بات کہی ہے. ہم لوگ عربی جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کہاں سے بات کہی جا رہی ہے. کیا بول رہے ہیں؟ پھر سے ان کے الفاظ دیکھیں. شیخ سعود الشریم کہ من لم یعتصم باللہ اذلہ اللہ، جو اللہ کو پکڑتا نہیں اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے. وَأَوْكَلَهُ إِلَىٰ نَفْسِهِ، اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. یا تو جان تیرا کام جان. اور فَانْسَاهُ اللُّجُوءَ إِلَيْهِ عِنْدَ الْمَخَاطِرِ، خطروں کے وقت وہ اللہ کی طرف پناہ لینا بھول جاتا ہے. کون؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکڑتا ہے. دیکھو مصیبت کے وقت اسے اللہ کو پکڑنا چاہیے. بھول گیا اس نے کہ اللہ کو پکڑنا بھول گیا. کہنے لگا کہ میں اس خطرے کے وقت پہاڑ کو پکڑ لوں گا، پہاڑ مجھے بچا لے. پہاڑ نے بچایا، سامنے ڈوب گیا. سامنے جب بیٹا ڈوب گیا، بیٹا کیسا بھی ہو، برا ہو اچھا ہو، باپ کے سامنے اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے اس کا دل تڑپ جائے کہ نبی تو بہت شفیق ہوتا ہے. عام امت کے بچوں کو تو چھوڑیے. منادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. حضرت نوح پکار اٹھائے میرا بیٹا میرے اہل میں سے، اور تو نے وعدہ کیا تیرے اہل کو بچا لوں گا. رب میرے بچے کو بچا لے. تڑپ کر یہ وہ آدمی جس نے 950 سال تک توحید کی دعوت دی، ایک پل میں ریجیکٹ کر دی. یا ہمارے رب کی شان کتنی ہے. ایک نبی 950 سال دعوت توحید دیتا ہے. اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ نبی کی ریکویسٹ نہیں قبول کی. ڈانٹا گیا فلا تسألنی ما لیس لک به انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. ہمارا ربی بول سکتا ہے جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں سوال نہ کرو. اس میں پوچھتا ہے کہ من بلغت من العلم، آپ کو کتنا بھی علم ہو جائے، مہما بلغت من العلم، کتنا بھی علم آپ کو ہو جائے، جہل تبابلی، کچھ نہ کچھ علم ایسا رہے گا جو آپ کو معلوم نہیں. یہ دیکھو نبی کو سب سارا علم، لیکن اللہ نے فرمایا جس چیز کو تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں سوال نہ کرو. دیکھو اتنا بڑا عالم ہے، نبی ہے، اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں سوال نہ کرو. نبی کو بھی بات چیزوں کا علم نہیں ہوتا. فلا تسألنی ما لیس لک به، اور ڈانٹا گیا انه لیس من اہلک، وہ تیرے علم میں سے نہیں. ارے بیٹا تو باپ کے علم میں سے ہوتا ہے، اور یہاں کہا جائے وہ تیرے علم میں سے نہیں. اس کا مطلب جو سید خاندان کے ہیں اگر رسول کے طریقے کو چھوڑ دے تو ان کو خاندان سیدی سے ہٹا دیا جائے. سید نہیں، نام رکھ لیں سید نہیں، ان کو ان کے خاندان سے کٹ کر دیا جائے، نکال دیا جائے. پتہ یہ چلا کہ اللہ سے جو قریب ہے، اللہ سے جو قریب ہے اسی کو، جو اللہ سے قریب ہے اگر دور ہو تو قریب ہو جائے. اگر اللہ سے قریب ہے تو دور ہو تو قریب مانا جائے گا، اور جو اللہ سے دور ہو قریب ہو تو اسے دور مانا جائے گا. نہیں سمجھ میں؟ سمجھ جاؤ. اللہ سے جو قریب ہے اگر وہ بعید ہو، دور ہو تب بھی اللہ کے قریب ہے، اور اگر اللہ سے دور ہو بعید ہو تو قریب ہو کر بھی وہ قریب نہیں ہے، بعید ہے. نہیں سمجھ میں؟ سمجھو قرآن حکیم بولتا ہے. دیکھو یہ بیٹا ہے، قریب ہے، مگر چونکہ وہ اللہ کے قریب نہیں آتا، دور کر دیا گیا. اور ایک نکتہ اور پیارا سا، فلا تسألنی انہ لیس من اہلی، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ تیرے اس میں
ان بوڑھے ماں باپ کے لیے اللہ کی طرف سے تسلی ہے. بوڑھے ماں باپ کو تسلی دے رہا ہے اللہ کہ تم بوڑھے ہو چکے ہو اور تمہارے لڑکے اگر نافرمان ہوں تو ہماری طرف سے تسلی کرو، ہم تمہیں تسلی دے رہے ہیں. یہ بہت سے ایسے بچے گزر چکے ہیں جو اپنے باپ کے نافرمان تھے، جیسا کہ کنعان تو اپنے باپ نبی کی بات نہیں مانا. تو ہم ان بوڑھے ماں باپ کو اپنی طرف سے تسلی دے رہے ہیں کہ ہماری طرف سے تسلی قبول کرو. اگر تمہارے بچے تمہارے نافرمان ہیں، تمہارا خیال ہے یہ ہمارا رب تسلی دے رہا ہے. بوڑھے ماں باپ اللہ کی طرف سے بتائیے آپ لوگ اللہ سے محبت کس سے محبت؟ کون ہے محبت دلا جو ہمارے جذبوں کا خیال رکھے، جو ہمارے مشائخ کا خیال رکھے، جو ہمارے احوال اور قوائف اس سے زیادہ محبوب کون ہو سکتا ہے؟ بوڑھے ماں باپ کو تسلی اللہ کی طرف سے. انہ لیس من اہل، میرے بوڑھے بندے اور بندیوں ہماری طرف سے تمہارے لیے تسلی ہے کہ اگر تمہارے بچے نافرمان ہو جائے، تمہارا خیال نہ رکھے تو ہمارے نبی نوح کا سب بیٹا بھی نافرمان. اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا بات ہے، اور اپنی قوم کے درمیان کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. کسی نے اس پر بہت پیارا تبصرہ کیا. اے میری قوم، کون بولے؟ قوم عاد سے غور سے دل کی گہرائیوں میں اتارو حضرت نوح کی اس بات کو، حضرت ہود کی اس بات. کیا اے میری قوم، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا. اللہ آسمان سے تمہارے لیے موسلادھار بارش کرے گا. مدرار کو بولتے ہیں عربی میں موسلادھار بارش، انگلش میں بولتے ہیں اٹ از ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگز. بولتے ہیں موسلادھار بارش، اٹ از ریننگ ہیویلی، بہت زوردار بارش ہو رہی ہے، اس کے لیے بولتے ہیں مدرار. یرسل السماء علیکم مدرارا، اٹ از ریننگ ہیویلی، اٹ از ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگز. یعنی کتے اور بلی برس رہی اتنی موٹی موٹی بوندیں. تو اللہ بارش برسائے، تمہاری کھیتیاں ہری بھری ہو جائیں، تمہیں رزق ملے گا. ایک مفسر نے حضرت ہود علیہ السلام کی اس تقریر کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کہا الذنوب اقفال الرحمن والاستغفارات مفاتیح، کہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ رحمتوں کے تالے ہوتے ہیں. اگر رحمتوں کے ان تالوں کو کھولنا ہو، اب آدمی نے گناہ کیا تو رحمت کے دروازے پر تالا لگ گیا، رحمت کے دروازے پر تالا لگ گیا. تو الذنوب اقفال الرحمن والاستغفارات مفاتیح ہوا کہ گناہ یہ رحمت کے دروازوں پر تالے ہیں. یعنی اب بھائی تالا کھلے گا نا تو رحمت آئے گی کیسے؟ تو اب چابی ہونی چاہیے نا تالا کھولنے کے لیے کہ رحمت باہر نکلے. الاستغفارات مفاتیح، استغفار کرو، استغفار چابی ہے، لو استغفار کو اور یہ تالا یوں کھلا اور اس طریقے سے رحمت باہر آئے. تبصرے بھی لوگ کرتے ہیں، عربی اچھے لوگ عرب. اس کے بعد ایک بات اور انہوں نے کی، جب یہ بات کہہ چکے جواب میں ریسپانس انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہود کی قوم نے قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک. تیرے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. یہ جو ہیں سب معبود ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں تیرے کہنے کی وجہ، کیونکہ تو ہمارے پاس دلیل نہیں لایا. بتاؤ نبی کا کہہ دینا ہی دلیل. ایک مفسر نے اس سے تبصرہ پیارا کیا ہے اللسان الذی تکلموا به هو بینۃ یہ وہ جو زبان جس سے یہ بول رہے ہیں کہ اے ہود تو دلیل نہیں لایا، یہ زبان خود دلیل ہے. یدلہم علی اللہ ولو انہم یتفکرون، اگر وہ غور کرتے تو پتا چلتا جس زبان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہود تو دلیل نہیں لایا، یہ زبان خود دلیل ہے. اچھا تبصرہ اللہ اس زبان کو یہ دیکھو یہ بھی جسم کا ایک حصہ ہے. بول سکتا ہے
یہ ہتھیلی بول سکتی نہیں، یہ سر بول سکتا ہے، بال بول سکتے ہیں، پیر بول سکتا ہے، پیٹ بول سکتا ہے، کوئی نہیں بولتا ہے. یہ بھی تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہی ہے، تو گوشت کے ٹکڑے تو بہت ہیں پورے بدن میں. یہی لسان ٹنگ یہی کیوں بول رہی ہے؟ یہ خود دلیل ہے اس بات پر. یہود جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے. آدمی اپنی زبان پر جس زبان سے کہہ رہا ہے یہود تم دلیل نہیں لائے، یہ زبان خود اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت یہود بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی کا پتہ دے رہی ہے زبان کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہ ایک. اس کے بعد بہت غور سے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. لوط علیہ السلام کی بات. یہ پوری قوم ہومو سیکسول ہو گئی، پورے ان کے اوپر عذاب کا فیصلہ کر دیا گیا. فرشتے آئے، فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ الٹا کام کر رہے نا تو ان کی بستی الٹ دی جائے، تل پٹ کر دیا، ٹاپ سیٹر بھی اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا، اوپر نیچے کر دیا، ٹاپ سیٹر بھی کر دیا. آئے تو پہلے لوط کے پاس نہیں گئے، لوط بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم. یہ شہر صدوم میں، یہ فلسطین میں. اب شہر صدوم ڈائریکٹ جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پورا واقعہ ایک صفحے پر ہے، ترجمہ دیکھ ڈالو، بہت اچھا لگے. حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے، انسانی شکل میں ہوتے. بیٹھ گئے. قال سلام، بتائیے چلا آنے والا سلام کرے. آئے اور سلام کیا تم؟ سلام وعلیکم السلام. بیٹھ. یہ نہیں کہا کہ آپ کھائیں گے کچھ پیئیں گے. گویا کہ میزبانی کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اگر آپ کے یہاں کوئی مہمان آیا تو ماں حضر لا کر سامنے رکھ دو، جو کچھ ہے اسے ہم جو کھائیں گے. بعض لوگ ہوتے ہیں پیٹ جو ہے کل ہولنا پڑنا ہوتا ہے اور پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہوتے ہیں. نہیں، ضرورت نہیں ہے، کچھ ضرورت نہیں. جبکہ دے دو تو پوری قاب کھینچ دے گا. تو تکلفاً نہیں. حضرت ابراہیم نے پوچھا نہیں. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. اس میں میزبانی کے 3 آداب بتائے گئے، 3 لفظ میں 3 ادب ہے. قرآن حکیم پر تدبر کرنے سے معلوم کیا فما لبث ٹھہرے نہیں ہو. He did not stay a minute. ایک منٹ بھی نہیں ٹھہرے. گھر میں چلے گئے، ٹھہرے نہیں بولے تو جلدی گئے. اس کا مطلب میزبانی کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مہمان کو بٹھا کر کے جلدی سے جاؤ اور کچھ لاؤ ان کے سامنے جلدی کرو. پتہ نہیں بیچارے کتنے بھوکے جاتے. فما لبث میزبانی کے آداب میں سے کہ جلدی کیا جائے، جو فما لبث سے معلوم ہوا. اور اس کے بعد بعجل بچڑا گوشت. بتائیے چلا کہ میزبانی کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ نان ویج ہو کوئی بھی اچھی چیز ہو، بہرحال گھر میں بچڑا لے کر کے آئے اور سامنے رکھ دیا. تو یہ ہے کہ سب سے اچھی چیز جو گھر میں ہو مہمان کے تواضع کے لیے وہ لاؤ. باسی کھانا لا کر کے رکھ دیا، باسی روٹی لا کر کے رکھ دی. یہ بچڑا لائے. سب سے اچھی چیز لا کر جلدی کرو. اچھی چیز لاؤ تو جلدی کرو. فما لبث سے معلوم ہوا. اور اجلن اچھی چیز لاؤ جلدی کرو. اچھی چیز. اور حنیذ بھنا ہوا فرائڈ، یہ ورائٹی ہے. اس کا مطلب ورائٹی والی کوئی چیز لاؤ نا. کھاتے تو روز ہو، ذرا کھلاؤ جو اچھا ورائٹی والی چیز. تو 3 لفظوں میں 3 میزبانی کے آداب بتائے گئے. فما لبث جلدی کرو، اور اجل مطلب بہترین چیز لاؤ، اور دوسرے ورائٹی ہو. حنیذ بتا رہا ہے بھنا ہوا فرائی کیا ہو. سبحان اللہ. وہ بیان کو قرآن حکیم کا انداز جا رہا ہے. تو سمجھتے نہیں ہو، پڑھا نہیں. میں پڑھتا ہوں نا تو مشجر ہو جاتا ہوں. کلام ایسا بھی ہوتا ہے کلام، لیکن بولنے والا سمجھ میں نہیں آتا. تو کلام اس پر آدمی حیرت زدہ ہو سکتا ہے. کلام کیسا ہے؟ 3 لفظوں میں میزبانی کے 3 آداب بتا دیے گئے. فما لبث جلدی کرو، بعجل اچھا کھانا لاؤ، اور حنیذ ورائٹی ہونا چاہیے، بھنا ہوا فرائڈ. کھانا رکھ دیا گیا، فرشتے
پتا یہ چلا کہ نوری مخلوق کھانا نہیں کھاتی اگر وہ انسانی لباس میں آ جائے. نبی نور نہیں ہے، اگر نور سے بنے ہوتے تو کھانا نہیں کھاتے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے. یہ عقیدے کا مسئلہ معلوم ہے. نوری مخلوق کھانا نہیں کھاتی اگرچہ جامع بشر میں آ جائے، انسانی لباس میں آ جائے. فلما رأیہم لا تصلوا الیہ، کھانا رکھا ہوا ہے، جب دیکھا کہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں پہنچ رہے، ان سے بیٹھے ہوئے چپ چاپ تو ڈر گئے. شاید میرا نمک نہیں کھانا چاہ رہے، لگتا ہے دشمن ہے میرے. ڈر گئے. ان کی بیوی سب دیکھ رہی ہے، بہت بوڑھی ہو چکی ہے اور یہ بھی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، دیکھ رہی ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم فرشتے. آپ خوش ہو. اب جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف دور ہوا، وہ بیوی جو دروازے کی اوٹ سے سب دیکھ رہی تھی کہ ہمارا بڈھا جو ہے وہ پہلے بہت ڈر گیا تھا، دیکھو کیسا خوش نظر آ رہا ہے. تو وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، ان کی بیوی ادھر کھڑی ہوئی تھی، فَضَحِكَتْ ہنس پڑی. فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، تو ہم نے ان کے بڑھاپے میں بھی اسحاق کی خوشخبری دی اور یہ کہا کہ اسحاق سے یعقوب پیدا ہوں گے، بیٹے اور پوتے دونوں کی خوشخبری دی. بیٹا بھی ہوگا، بیٹے کا بھی بیٹا ہوگا، بیٹے اور پوتے دونوں کی خوشخبری دی. اس میں ایک نکتہ بڑا مفصل نے لکھا ہے. ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں؟ کتنا بھی بیٹیوں کو دے دو، کتنا بھی بیویوں کے لیے کر ڈالو، کتنا دو منہ بنا ہی رہتا ہے. اتنی ناشکری ہوتی بات. سب نہیں، اللہ والیاں ناشکری نہیں ہوتی. اس میں ایک نکتہ بتایا گیا کہ چاہے تنگی ہو، ترشی ہو یا خوشحالی ہو، ہمیشہ ہنستے رہنا چاہیے. مفسر نے کیا لکھا ہے؟ ضحکۃ بعضہن یستحق البشارہ، کہ بعض عورتوں کا ہنسنا یہ بشارت کا مستحق بنا دیتا ہے. عورت اگر تنگی ترشی میں مسکراتی رہے، ہنستی رہے، تو اللہ تبارک و تعالی تنگی ترشی میں اس کے ہنسنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی سے نعمتیں دے دے گا. دیکھو یہ ہنس پڑی اور جوانی کا موسم گزر چکا ہے، اللہ نے فرمایا اس ہنسی کو ہم قبول کرتے ہیں، تمہیں بچہ ہی دے دیں. تو بعض ہنسی ایسی عورتوں کی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہنسی کی وجہ سے برکت دے آتا ہے. تو عورتوں کے لیے، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ اگر شوہر تھوڑا بہت کما رہا ہے تو آپ ہنستے رہو، مسکراتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روزی کے اندر برکت دیتا ہے. بہت بڑی بات ہے. وامرأتہ قائمۃ فضحکت، ہنس پڑی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تیرے ہنسنے کو ہم برکت بنا دیتے ہیں، بچہ دے دیتے. ایک نکتہ اور عورتوں کے لیے، ہماری ماں اور بہنیں غور سے سنیں. کہنے لگی ارے میرے بچہ ہوگا، علی وانا عجوز وہذا بالی شیخہ، کیا میں بچہ جنوں گی؟ وانا عجوز، میں اتنی بوڑھی ہوں، وہذا بالی شیخہ، اور یہ میرے شوہر بوڑھے ہیں، بچہ کیسے ہوگا؟ فرشتوں سے اللہ نے کہلوایا. اللہ کی رحمت سے آپ اس کی رحمت پر تعجب کریں. قالوا اتعجبین من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت پر آپ کو تعجب ہو رہا ہے. ارے وہ بے موسم کے پھل دے سکتا ہے، تو جوانی کا موسم گزر جائے تو بچہ نہیں دے سکتا، دینا تو اس کے ہاتھ میں ہے، کسی کو بھی دے سکتا ہے. اس میں جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں بوڑھے ہو چکے. کون؟ حضرت ابراہیم بچہ نہیں ہوا ہے. نکتہ کیا ملا؟ سمجھ گئے نا؟ نکتہ کیا ملا کہ نکاح صرف بچہ حاصل کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میاں بیوی کے درمیان محبت کا ماحول ہونا چاہیے. یا دیکھو زندگی گزر گئی، بچہ نہیں ہوا، لیکن حضرت ابراہیم نے اس وجہ سے نہیں ان کو چھوڑا کہ تجھے بچہ نہیں ہو رہا لہذا میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں. یہاں دیکھو 2-4 سال اگر بچہ نہ ہو تو کہیں گے ہٹاؤ اس کو، بہو کو کیسی بانج بہو لے آئے ہو، چلو ہٹاؤ اس کو. دیکھو پوری زندگی گزر گئی ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ کو طلاق نہیں ہٹایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح صرف بچہ پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتا، اولاد کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ محبت کی خوشگوار فضا قائم رکھنے کے لیے ہوتا ہے، چاہے بچہ ہو نا. تو ان لوگوں کے لیے اس میں پیغام ہے کہ اگر 2-4 سال 10 سال بچہ نہ ہو تو کہتے یہ بانجھ اس کو طلاق دے دو. حضرت ابراہیم اور سارہ کے اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ ان کا یہ تصور بالکل غلط ہے. نکاح اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ بچہ حاصل کیا. بہت بڑی بات بہت اچھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
اس واقعے کے بعد آگے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی ناپ تول میں کمی مت کرو. قوم نے کیا کہا معلوم ہے؟ قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک، تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ تو روکے ہم کو جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے. ہمارے باپ دادا بھی ڈنڈی مارتے تھے، پیسہ پورا لیتے تھے، تول کم دیتے تھے، ہمیں خسارے میں ڈالا. کیا تیری نماز یہ حکم دے رہی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ارے ایسا کام کر رہا، داڑھی کا مسئلہ الگ ہے، کام کا مسئلہ الگ ہے. داڑھی کو بھی چلا رہے، داڑھی کو بھی داڑھی کر کے مولوی ہو گئے. ایسی بات کر یہ تیری نماز یہ حکم دے رہی ہے. نماز سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ جو مسلمان نہیں ہوتے ان کے نزدیک بھی مسلمانوں کی سب سے اہم عبادت نمازی ہے. جی انہوں نے سب سے پہلے اسی عبادت کا حوالہ دیا. ان کے نزدیک بھی سب سے اہم عبادت نماز، انہوں نے اسی عبادت کا حوالہ دیا. لہذا نماز سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے. اور ایک مفسر نے بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے کہ اگر تمہیں رزق چاہیے اور اگر تمہیں سکون چاہیے تو مسجد کو لازم پکڑ لو. مسجد میں اللہ تمہیں سکون بھی دے گا، تمہیں رزق بھی دے گا. دل ہونا چاہیے. سچ سارا معاملہ دل کے اوپر ٹکا ہوا. ہمارے دل ٹھیک نہیں ہے، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا. دل اچھا ہونا چاہیے. دل خراب اس وجہ سے فیصلے اچھے نہیں ہو رہے. جیسے ہمارا دل، جیسے ہماری فیصلے اوپر سے ویسے ہوتے. دل گڑبڑ ہے. لہذا دل پر محنت کیجیے، اچھے بن جاؤ، دل کو اچھا کرو. اور دوسری بات اہم بات، ایک تو غیر مسلموں کے نزدیک مسلمانوں کی سب سے اہم عبادت نماز ہے، اس کو بھی اہم سمجھتے ہیں، اس کو وہ بھی اہم سمجھتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ کوئی آدمی دین کو اور معاملات کو الگ نہ کرے. اگر کوئی آدمی کہتا ہے دین الگ ہے معاملات الگ ہے، دین اور معاملات کو اگر الگ کرتا ہے تو سمجھو وہ قدیم جاہلی سنت پر ٹکا ہوا ہے. دین اور دنیا کو الگ کرنا، کہتے ہیں دین الگ ہے دنیا الگ ہے. دین اور دنیا کے درمیان تفریق کرنا در حقیقت یہ قدیم جاہلی سنت ہے جو قوم شعیب میں بھی پائی جاتی ہے. تو دین اور دنیا دونوں ایک ہی. جی اگر دنیا کو ذریعہ بناؤ دین کے لیے، دنیا بھی دین بن جاتی ہے. نہیں، اسی وجہ سے سب سے پیاری دعا کیا ہے؟ اس میں دنیا پہلے آخرت بعد میں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ اے اللہ ہمیں آخرت میں حسنات دے اور دنیا میں حسنات. دنیا کو پہلے کیا گیا ہے، یہ دعا کے اندر دنیا کو پہلے کیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. تو یہ دو باتیں دین اور دنیا کو الگ نہیں کر سکتے. اور ایک یہ کہ غیر مسلموں کے نزدیک بھی ہماری سب سے اہم بات ہے. کہا کہ ساری گمراہیاں کہاں سے پھیلتی ہیں معلوم ہے؟ کیا یہ ساری گمراہیاں کہاں سے نکلتی معلوم ہے؟ منبع جان پر مصدر سورس آف آل سنس. جتنے بھی گناہ ہیں ان کا سورس کیا ہے؟ کہاں سے نکلتے ہیں؟ فاستقم، استقامت. اگر آدمی سیدھا نہیں ہے ذرہ برابر منحرف ہوا. گمراہیاں ایسے شروع ہوتی. اگر عقائد میں مستقیم نہیں، یہ سیدھا نہیں، شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اعمال میں اگر مستقیم نہیں تو بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے. جس کی زندگی میں شرک اور بدعت آ جائے اس کا ایمان گیا. تو گویا کہ استقامت اصل ہے. ساری گمراہیاں یہیں سے پیدا ہوتی ہیں. اگر عقائد میں استقامت نہ رہے، سیدھا نہ رہے. استقامت میں سیدھا. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کوئی انجینئر اگر کوئی پلر اس انداز سے کھڑا کرے کہ ہر طرف سے 90 ڈگری کا زاویہ بن جائے، that is called استقامت. ہر طرف سے 90 ڈگری کا زاویہ بن جائے تو پلر سیدھا مستقیم ہے. تو گویا کہ ذرہ برابر آپ منحرف نہ ہو. اگر عقیدے میں آپ منحرف ہوئے تو شرک میں مبتلا، اور اعمال میں منحرف ہوئے مستقیم نہیں رہے تو سیدھے نہیں رہے تو بدعت میں مبتلا. اور شرک و بدعت جب زندگی میں آ جائے تو ایمان گیا. اس کے بعد آگے کہا جائے گا نقص علیکم من انباء الرسل ما نثبت به. کہتے ہیں کہ یہ آگے سورہ یوسف آ رہی ہے، یوسف علیہ السلام کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، ان کا قصہ، تمام نبیوں کا قصہ. کہتے ہیں یہ جو قصے بیان کرتے ہیں جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ بیان فرماتا ہے یہ قصے جو ہم بیان کر رہے ہیں اس کا
سبب اس کی وجہ ریزن جاننا چاہتے کہ ہم یہ قصے کیوں بیان کرتے ہیں؟ فرمایا تاکہ تمہارے دل ثابت قدم، تاکہ تمہارے دل ثابت رہیں، مضبوط ہو جائیں۔ کیا مطلب یہ کہ نفسیاتی اصول ہے یہ نفسیات کا کہ آدمی کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ دیکھے کہ کچھ لوگ اور بھی اس مصیبت میں مبتلا ہیں تو اپنی مصیبت کو ہلکا سمجھنے لگتا ہے۔ ایسے ہی انبیاء کرام مصائب میں مبتلا ہوئے، ان کے واقعات پڑھو، تمہاری مصیبتیں ہلکی لگنے لگیں۔ کسی نے بہت اچھا تفسیر کیا، من اراد الثبات فَلْيَقْرَأْ قَصَصَ الْأَنْبِيَاءِ وَأَفْضَلُ كِتَابٍ لِقَصَصِ الْأَنْبِيَاءِ کتاب اللہ۔ کہتے ہیں جب آدمی کا دل گھبرائے، کہتے نہیں آدمی کا سر چکرائے، آدمی کا دل گھبرائے تو پتہ نہیں کون سا تیل لگا ہوا ایسا بولتے ہو کیا؟ آدمی کا دل گھبرائے یا آدمی کا سر چکرائے تو یہ تیل لگا لو، ارے یہ بیہودہ بات ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اگر تمہیں سکون چاہیے دماغ کا اور دل کا، ثبات چاہیے تو انبیاء کے قصے پر آئے گا تیل لگا رہا ہے، تیل لگا رہا ہے، اور تیل لگانے سے تھوڑی دیر کے لیے سر کا جو درد ہے وہ کم ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے، تو تیل سے تیرے سر کا درد جانے والا نہیں ہے۔ یہ کر من اراد الثبات، جس کو ثبات چاہیے، فلیقرأ قصص الانبیاء، وہ انبیاء کے قصوں کو پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان قصوں کے اندر یہ بتایا گیا کہ ان کے اوپر، ان کے ماننے والوں کے اوپر کتنی مصیبتیں آئی ہیں۔ جادوگروں کے اوپر جو مصیبت آئی، میرا خیال ہے کہ کوئی بھی انسان شاید سوچ بھی نہیں سکتا۔ داہنا ہاتھ کاٹ دیا گیا، بایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا، دایاں پیر کاٹ دیا، سولی پر لٹکا دیا گیا، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو زیرو ڈگری ٹارچر اس کو بولتے ہیں شاید رابطہ جانے زیرو ڈگری۔ لیکن کیا مجال توحید سے ہٹے، اور توحید ایسا نشہ ہے نا، ایک دفعہ سر پہ سوار ہو جائے تو دنیا کی کوئی ترشی سے اتار نہیں سکتی ہے۔ سچا شیور۔ تو اس لیے ہم بیان کرتے ہیں کتنی نفسیاتی بات ہے۔ انبیاء کے قصے پڑھو، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ نفسیاتی بات ہے کہ آدمی جو کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے دیکھے کچھ اور لوگ اس مصیبت میں مبتلا، سیلاب میں کیا ہوتا ہے، سارے لوگ بہ جاتے ہیں، اب دیکھتے ہیں سمجھ بیٹھے دیکھتے رہتے، ارے بھائی اسی مصیبت میں مبتلا ہے، ہم ہی اکیلے نہیں۔ یہ رمضان ایک آدمی روزہ رکھنے لگے تو حالت خراب ہو جائے گی، سب دیکھتے سب بھوکے ہیں، کہتے بھائی ٹھیک ہے میں ہی اکیلا بھوکا نہیں ہوں، سارے لوگ بھوکے، چلو چلا لے۔ یہ نفسیاتی بات ہے۔ آگے سورہ یوسف ہے، پورے قرآن حکیم میں جیسا قصہ موجود نہیں، اسی وجہ سے کہا کہ قصے تو قرآن میں بہت ہیں، لیکن سب سے حقیقی، سب سے حسین قصہ احسن القصص، سے حسین قصہ کوئی، اس لیے کہ جتنے بھی جذبات ہو سکتے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں زندگی میں، سب سورہ کریمہ میں۔ اگر آدمی کو علم چاہیے، آدمی سورہ یوسف ضرور پڑھے، اور انشاءاللہ عورتوں کو اگر علم چاہیے تو سورہ نور پڑھیں۔ انشاءاللہ ہم 18ویں پارے میں اس کی تفصیل کریں گے، تمام مسائل کھول کر بیان کریں گے۔ خواب دیکھا انہوں نے، حضرت یوسف 12 بھائی، اور انہوں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند و سورج سجدہ کر رہے ہیں، آ کر کے خواب بیان کیا، کہا میرے بچے خواب بیان مت کرنا۔ اچھا ایک نکتہ یہاں بتائیں، سچا خواب یہ نبوت کا ایک جز ہے، نبوت کا ایک جز ہے، بتائیں نبوت۔ تو اگر کسی نے سچا خواب دیکھ لیا تو نبی ہو گیا، یہ نا، ارے بھائی یہ کہا گیا کہ سچا خواب نبوت کا ایک جز ہے، تو اگر کسی نے سچا خواب دیکھ لیا تو سچا خواب نبوت کا جز ہے تو نبی ہو جانا چاہیے نا، یہ نبی ہو گیا۔ جواب تو اس حدیث کا نہیں سمجھ میں آیا۔ سچا خواب نبوت کا ایک جز ہے، حصہ ہے، تو اگر کسی نے سچا خواب دیکھ لیا تو نبی ہو جانا چاہیے نا وہ۔ جواب یہ ہے الزامی جواب۔ اگر کوئی آدمی خالی کھڑا ہو کر کے کانوں میں انگلیاں دے کر کے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، ایک جملہ بول دے تو مؤذن ہو گیا، اذان ہو گئی، نہیں ہوا نا، پوری اذان نہیں، یہ جواب ہو گیا۔ تو یہ آئے اور کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، کہا کہ میرے بچے خواب سے بیان مت کرنا۔ اس میں ایک نکتہ ملا
کہ چھوٹوں کو بڑوں کی نہ سننے کی عادت ڈالنی چاہیے. بڑے جو منع کرتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا تو بچوں کو چاہیے کہ رک جائے کہ بڑے اچھا ہی میرے حق میں کر رہے ہیں, ہمارے حق میں اچھا ہی کر رہے ہیں. لیکن اب بڑوں چھوٹوں کا یہ چھوٹوں سے یہ کہا گیا کہ تم بڑوں کی نہ سننے کی عادت ڈالو, کسی چیز سے منع کر رک جاؤ. اور بڑوں سے کہا گیا یہ بچے کمپیوٹر کے دور کے ہیں, کسی چیز سے منع کرو گے تو وجہ بتا دو تاکہ ان کے ذہن کے اندر کیڑا نہ کلبلانے لگے, کائے کو نہیں کرنا, تو کہا فیقیدوا لک کیدا, تاکہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خواب بیان مت کرنا تاکہ تیرے بھائی تیرے خلاف مکر نہ کرنے لگے, سازش نہ کرنے لگے. دیکھو وجہ بتا دی تاکہ بچہ مطمئن ہو جائے. ذہن میں کلبلاتا رہتا ہے سوال, ابا نے کیوں منع کیا, فلاں صاحب نے یہ بات کیوں منع کیا, اس کی وجہ بھی بیان کر, کسی کتاب کسی بات کر. حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا, بکتے بکاری مصر پہنچ گئے. عزیز مصر نے انہیں اپنی بیوی کے حوالے کر دیا اور بیوی خود عاشق ہو گئی. یہ واقعہ جسے ایک خاکے کے طور پر ہم مختصر بیان کریں. اب ایک طرف گناہ ہے اور ایک طرف جیل, ایک طرف سجن ہے, فلا بیسا فی السجن بضاعف. ایک طرف وہ کہہ رہی ہے میرے ساتھ بدکاری کر لو, محل ہے, شاندار کھانا ہے, پینا ہے, ساری چیزیں ہیں, اور ایک طرف جیل ہے, فیصلہ کر لو. کہتے دو مصیبتیں سامنے آ جائیں تو جو ہلکی ہو وہ لے لو. حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ ہلکی مصیبت چوائس, وہ جیل والی. زنا نہیں کی تو نبی کتنا باقیدار ہوتا ہے, ساری سہولتیں مہیا ہیں, بدکاری کرنے پر آمادہ نہیں. یہاں تو کروڑ 2 کروڑ کسی کو مل جائے, دنیا کا ہر گناہ کر کے چھوڑ دے, ہر گناہ کر کے چھوڑ دے, ہر گناہ کر دے, ہر گناہ کر دے. یہ دیکھو سب کچھ میسر. کہہ رہے مجھے جیل جانا پسند, یہ بدکاری کرنا اللہ کیسا دل تھا. جب بھاگے تو کہتے کئی دروازوں کے اندر لے گئے, غلقت الابواب, ہر دروازے کے اندر لے جاتی, دروازہ بند کر دیتی. اور جب بھاگے ہیں چھڑا کر کے تو کہتے ہیں کہ دروازے خود بخود کھلتے گئے. اس میں ایک نکتہ یہ ہے کہ آج کہتے ہیں کہ آبے کا آوا بگڑا ہوا ہے, ایک چنا کیا بھاڑ پھوڑ سکتا ہے. سارے کے سارے لوگ بدکار ہیں, غلط راستوں کے اوپر چلے ہیں. میں اگر نیکی کے راستے پر چلنے لگا تو کیسے چل سکتا ہوں؟ آبے کا آوا بگڑا ہوا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ایسے نوجوانوں کے سوالوں کا جواب, یہ اکیلے تھے, بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ نہیں, اچھائی کے سارے دروازے کھول دیے. یہ دروازہ کھلا, یہ دروازہ کھلا, بھاگ لے, سارے دروازے کھول دیتے. یہ اس سوال کا جواب ہے کہ آبے کا آوا بگڑا ہوا تو نیکی پر چلا کیسے جائے. حضرت یوسف علیہ السلام آبے کا آوا بگڑا ہوا, نیکی کے راستے پر جو دروازے کھلتے گئے, اللہ دروازے کھلتے گئے. یہ نکتہ بھی معلوم ہوا کہ 2 مصیبتیں سامنے آئے, چھوٹی مصیبت کو لے لیا. جب جیل میں گئے تو 2 اور آئے, ایک نان بھائی اور ایک ساقی. ایک بادشاہ کو شراب پلاتا تھا, ایک نان بھائی کھانا پکانا. دونوں پر الزام تھا کہ شاید اس نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی. معلوم نہیں, تفتیش چالو, جیل میں ڈال دیا گیا, تفتیش چالو. اب جب یہ دونوں گئے انہی کے بیرک میں تھے, جس بیرک میں ان دونوں نے ان کو دیکھتے کہ انا نراک من المحسنین, ارے ہم آپ کو اچھا دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب مومن کہیں بھی رہے اچھائی کے ساتھ رہے, اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے, اپنے دیش کے لیے اچھا بن کے. دیکھو یہ دونوں غیر مسلم اور کہہ رہے ہیں ہم آپ کو اچھا سمجھتے ہیں, ہم آپ کو اچھا دیکھتے ہیں. اس کا مطلب آپ اپنے اچھے بن جاؤ کہ ہمارا غیر مسلم بھائی بھی آپ کے اچھائی کی تاکید ایسے بن جاؤ. تو پورے نفرت کر رہے ہیں ہماری حرکتوں کی وجہ سے. ہم اچھے بن جائیں. دیکھو دونوں غیر مسلم, ایک مسلمان کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر کے ڈائریکٹ بول پڑے انا نراک من المحسنین. یہ کیسی کتاب ہے, سمجھ میں آ رہا ہے کہ غضب کی کتاب ہے, کتنی غضب کی کتاب. اور جب آپ نے خواب کی تعبیر بتا دی, اس نے کہا کہ میں اپنے سر کے اوپر وہ خوان لے جا رہا ہوں, روٹیوں کا, چڑیاں لے جا رہی ہیں روٹیاں. ایک نے کہا کہ میں دوبارہ اپنے آقا کو شراب پلا, کہا کہ تو چھوٹ جائے گا, سولی دے دی جائے.
ویسے ہی ہوا. تو جو چھوٹنے والا تھا جب جانے لگا جیل سے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ذرا بادشاہ سے ذکر کرنا کہ ایک بے قصور آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے, ذرا اسے نکال. وہ بھول گیا. تو پہلا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم سے مدد لینا جائز ہے؟ جائز لے سکتے. حضرت یوسف نے لیا. اور خود ہمارے نبی نے جب طائف سے آئے تو آپ کو مکہ میں گھسنے نہیں دیا جا رہا تھا. آپ نے موتی بن عدی سے مدد مانگی. موتی بن عدی نے اپنے بیٹوں کو بھیجا, تلواروں کے سائے میں محمد کو مکہ میں لاؤ. اور کوئی اگر آنکھ اٹھائے تو آنکھ توڑ دو. موتی میں ایمان نہیں لایا, ان کے بیٹے ایمان لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا تھا اگر آج موتی بن عدی زندہ ہوتے اور بولتے سب کو چھوڑ دو تو میں چھوڑ دیتا. اللہ اکبر. غیر مسلم کی ایک پیاری حرکت کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یاد رکھا اور کہا کہ آج موتی بن عدی زندہ ہوتے اور کفر کی حالت میں مجھ سے بولتے تو سب کو چھوڑ دو تو میں چھوڑ دیتا. گویا آپ غیر مسلم کے احسان کو بھی نگاہ میں رکھیں اور اس احسان کو ادا کرنے کی اور پورا کرنے کی کوشش کریں. یہ ہمارا اسلام, یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے. اب جب خواب دیکھا اس نے 7 سوکھی بالیاں ہیں, 7 ہری بالیاں اور 7 موٹی گائیں, 7 پتلی گائیں, 7 دبلی گائیں موٹی گائوں کو کھا رہی. تمام نجومیوں کو بلایا گیا, کسی کو اس خواب کی تعبیر معلوم, بولے ازغاث و آلام خواب پریشہ ہے, خواب پریشہ کی تعبیر ہمیں معلوم نہیں. اب اس کو یاد آیا ارے خواب کی تعبیر بتانے والا ایک آدمی تو جیل میں, وہ کام میں لے کر کے آتا ہوں. کون؟ وہی ساتھی. اب تک بھولا ہوا تو میں لے کر کے آتا ہوں. اب کہا کہ یوسف ایھا الصدیق, یوسف اے سچے. پتہ ہی چلا جس سے علم آپ حاصل کر رہے ہیں اس کو مخاطب کرنے کے لیے ایسے کلمات استعمال کیے جائیں جو احترام و تکریم لیے ہوئے. دیکھو علم حاصل کیا تھا ان سے تو خطاب کیا کر رہا ہے, یوسف ایھا الصدیق, یعنی جس سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں اس کو ایسے الفاظ سے خطاب نہ کریں جو تکریم اور احترام کے درجے سے گرا ہو. دیکھو یاد میں ایھا الصدیق. ایک بات تو یہ معلوم, چلیے بولے میں نکلنے والا نہیں, پہلے تفتیش کراؤ کہ میں بے قصور ہوں کہ نہیں. یہ ہوتا ہے کا معاملہ. نبی نے فرمایا اگر مجھ سے کہا جاتا, ہمارے نبی نے فرمایا کہ جیل سے نکلنے کے لیے کہا جاتا چلو تو میں فوراً نکل آتا. یہ یوسف کہہ رہے میں نہیں نکلتا. ایک نقطہ اور ملا اس حدیث سے کہ ایک علم والے کو دوسرے علم والے کا اعتراف کرنا چاہیے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف کو بڑا بنا دیا کہ میں ہوتا تو جیل سے فوراً نکل آتا, لیکن حضرت یوسف کہہ رہے میں جیل سے نہیں نکلتا جب تک تفتیش نہ ہو جائے. بلایا گیا عورت کو. اب یہی وہ عورت ہے. آخری دروازے کے اوپر جب پہنچے دونوں تو عزیز مصر کی بیوی کے ہاتھ میں ان کا غریبان پیچھے سے پھٹ گیا. دیکھا کہ وہ پکڑی گئی, فوراً اس نے گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیا. کہا قال ما جزاء, اس آدمی کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے, من اراد باہلک سوءا, تیری بیوی کے اوپر, تیری بیوی کی عزت کے اوپر جو ہاتھ ڈال رہا ہو اس کا کیا معاملہ ہونا چاہیے, اس کی کیا سزا ہونی چاہیے, جیل یا عذاب الیم. یسجن و عذاب الیم, جیل میں ڈال دیا جائے. دیکھو الٹا چور کوتوال کو اسی کو بولتے ہیں. اچھا وہاں تو کہا تھا اس نے کیا کہ گناہ یوسف نے کیا ہے, اور جب تفتیش ہوئی یوسف کے سامنے بٹھایا گیا وہ بھی آئی. انا راوت, میں نے اس کو پہلایا. اس پر ابن جوزی کا ایک بہترین تبصرہ کہ من ترک معصیۃ للہ الثمر. ابن جوزی کا بڑا پیارا تبصرہ ہے, جو آدمی اللہ کے لیے کسی برائی کو چھوڑ دے اس کا پھل بہت بڑا دیکھنے والا ہے. آپ کے سامنے کوئی برائی آ جائے اور آپ اللہ کے لیے چھوڑ دیں کہ میں یہ برائی اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اللہ ناراض ہوگا. اللہ کی قسم کھا کر بھی کہتا ہوں اگر وہ برائی آپ چھوڑ دیں اللہ کے لیے تو اس کا جو نتیجہ ہے ثمرہ اتنا خوبصورت آپ دیکھیں گے کہ آپ یقین نہیں کریں. یہ رہا 12ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک مرد اور اچھی سنت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق
ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين